BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. انڈیا میں وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کا 1 سال آج پورا ہوا. یہ دور پاک انڈیا تعلقات کے لیے کیسا رہا؟ عراق کے صوبے انبار سے دولت اسلامیہ کو پسپا کرنے کے لیے آپریشن کا باقاعدہ آغاز، کیا کامیابی مقدر ہوگی؟ اور ملاقات کروائیں گے آپ کی چولستان کی ایک طالبہ سے جس نے اپنی جرت سے اپنے گاؤں کے لیے اسکول حاصل کیا. انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی 1 برس قبل جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے پاکستان سے بہتر تعلقات قائم کرنے کا اشارہ دیا، لیکن چند ہی مہینوں میں بات چیت کا سلسلہ منقطع ہو گیا. حال ہی میں انڈیا کے وزیر دفاع نے کہا تھا کہ انڈیا کو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے دہشت گردوں کا ہی استعمال کرنا چاہیے، جس کے رد عمل میں پاکستان کے سلامتی امور کے مشیر سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ اس سے پاکستان کے ان اندیشوں کی توثیق ہوتی ہے کہ انڈیا پاکستان کے بعض علاقوں میں دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث ہے. دلی سے شکیل اختر کی رپورٹ. میں نریندر دامودر داس مودی. وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستان سے تعلقات کا آغاز اپنی حلف برداری میں وزیر اعظم نواز شریف کو مدعو کر کے کیا. انگیجمنٹ کے لیے اوپن تھے، وہ اس کے لیے بھی اوپن تھے کہ دونوں کے بیچ میں اگر ایک کوآپریٹو ریلیشن شپ بنتا ہے جس سے دونوں دیشوں کے جو عوام ہیں ان کی فلاح اور بہبود جو ہے اس کو ہم انشور کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ کیونکہ ان کو کوئی رومانس نہیں تھا پاکستان کے پرتی، تو وہ کڑے قدم یا کٹھور قدم اٹھانے سے بھی نہیں چوکتے، یہ مانا جاتا تھا ان کے بارے میں. لیکن جس ڈرامائی انداز میں تعلقات کا آغاز ہوا وہ کشمیری رہنماؤں سے پاکستان کے ہائی کمشنر کی بات چیت کے تنازع کے ساتھ اسی طرح ختم بھی ہو گیا. پہلے تو انہوں نے نواز شریف کو بلایا اپنے سویرنگ ان سیریمنی کے لیے، لوگوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، اب رشتے سدھریں گے. لیکن پھر جب حریت کو تیسری پارٹی کے روپ میں سویکار کرنے سے منع کر دیا، کہا کہ اگر ان سے آپ بات کرتے ہیں ہر دو طرفہ بات چیت سے پہلے تو اس کا مطلب آپ ان کو تھرڈ پارٹی بنا رہے ہیں، یہ بھارت کو منظور نہیں ہے. تو یہ ایک نئی چیز کی انہوں نے کی تھی. کئی لوگ کہتے ہیں بہت اچھا کام کیا. یہ سفارتی امور کے ماہرین کے مطابق مودی حکومت کا عقابی موقف خود اس کے لیے پیچیدہ ہو گیا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو ایک کونے میں پینٹ کر لیا ہے. اب کوئی آپشن بچا ہی نہیں. اب کیسے بات چیت شروع کریں گے؟ بات چیت اب تبھی شروع ہوگی جب پاکستان کوئی انیشیٹو لے گا یا کوئی پازیٹیو سگنل دے گا. وہ پازیٹیو سگنل کیا ہوگا کسی کو نہیں معلوم. وزیر اعظم مودی کی پاکستان پالیسی پر بھارت کے کئی حلقوں میں نکتہ چینی ہوئی ہے. پاکستان سے بات کیے بنا، اس سے اپنے رشتے سدھارے بنا اپنی اکانومی کو صحیح سے درست نہیں کر سکتے. ایٹماسفیئر جب تک صحیح نہیں ہوتا بات چیت کبھی سفل نہیں ہوتی، شروع بھی نہیں ہوتی. اور آج کے دن جو ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ میں جو ماحول ہے وہ گھٹن اور دشمنی کا ماحول ہے. اس ماحول کو پہلے درست کرنا پڑے گا. تجزیہ کاروں کے مطابق مودی حکومت کا یہ 1 برس بھارت پاک تعلقات کے لیے ضائع گیا. بھارت کے کئی رہنماؤں کی جانب سے حالیہ دنوں میں جارحانہ بیانات سے واضح ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں مستقبل قریب میں کسی بہتری کے آثار نظر نہیں آتے. شکیل اختر، BBC نیوز، دلی. BBC اردو سروس کے آصف فاروقی نے ایک خصوصی انٹرویو میں وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی برائے خارجہ امور طارق فاطمی سے پوچھا کہ نریندر مودی کو انڈین وزیر اعظم بنے 1 برس ہو گیا لیکن دونوں ملکوں کے مذاکرات بحال نہیں ہو سکے. حکومت پاکستان اس صورتحال کے بارے میں کیا محسوس کرتی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ڈس اپوائنٹڈ ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈائیلاگ پروسیس کی ریزمپشن جو ہے یہ دونوں ملکوں کے بہتری تھی اس میں، اور شاید یہ دونوں ملکوں کے عوام کی خواہش بھی ہے ہمارے خیال میں. پرائم منسٹر مودی صاحب کی اپنی پالیسی ہے، ہم اس کو کرٹیسائز کرنے کا حق نہیں رکھتے ہیں، اور یہ ان اپروپریٹ بھی ہوگا مجھے کمنٹ کرنا. لیکن اگر آپ سے بات چیت نہیں کر رہے تو آپ اس پہ کچھ بات تو کریں. ہم اس چیز کو پش نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے تو دعوت دے دیا، دعوت نامہ موجود ہے. انگریزی میں جو ایک ایکسپریشن ہے ٹینس کے کانٹیکسٹ میں کہ دا بال از ان دیئر کورٹ. انڈیا ناؤ ہیز ٹو ٹیک دی انیشیٹو اینڈ ریسپونڈ ٹو آر انویٹیشن.
اب یہ اس کو 1 سال ہو گیا ہے، یہ بال کب تک اس کورٹ میں رہے گا؟ اب پاکستان کوئی انیشیٹو نہیں لے گا؟ نہیں، ہم نے انیشیٹو یہ لیا ہے کہ سارے فرینڈلی کنٹریز کو ہم نے بریف بھی کیا ہے، ہم نے سینسٹائز بھی کیا ہے، اور بڑی اچھی رسپانس آئی ہے، مگر انفارچونیٹلی کوئی رسپانس نہیں آ رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سال بھر ہو چکا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ان کے لیڈرشپ کی سٹیٹمنٹس جو ہیں بڑی ہی شارپ ہو رہی ہیں، اور بعض میں ایلیگیشنز اور چارجز لگائے جا رہے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ آپ غالباً وزیر دفاع کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے جی، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ تو پاکستان بھی تو را پہ الزام لگاتا ہی رہا ہے نا تسلسل کے ساتھ، اس سے بھی تو تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ را پر الزام لگائے گئے ہیں اور پچھلے حکومت نے بھی لگائے ہیں، اور انہوں نے انٹیلیجنس بھی شیئر کیا ہے ہندوستان کے لیڈرشپ کے ساتھ، مگر ہم پبلکلی نہ تھریٹن کرتے ہیں۔ لیکن فاطمی صاحب، جب وزیر اعظم ایک پریس کانفرنس میں یہ کہیں گے کہ را اور بھارت پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں، تو اس سے تعلقات بہتر تو نہیں ہوں گے، خراب ہی ہوں گے نا؟ نہیں، یہ کس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں اور کتنے وہاں سے اس قسم کے ایلیگیشنز اور چارجز کے بعد یہ کہا کیا ہے، یہ آپ ذرا دیکھیں نا۔ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی تیسرا ملک کردار ادا کر سکتا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلق؟ جتنے میجر کنٹریز ہیں وہ سارے کر سکتے ہیں، اور ہندوستان کو اگر یہ اس چیز کو کنوے کریں اور کر رہے ہیں کہ یہ پالیسی جو ہے یہ ایک فیوٹائل پالیسی ہے، یہ نان پروڈکٹیو ہے، کیونکہ پاکستان الحمدللہ کسی ملک کے پریشر کے انڈر نہیں آئے گا۔ ویسے آپ نے ذاتی طور پہ آپ تجربے کار ڈپلومیٹ ہیں، ساری زندگی اس میں گزری، آپ نے کیا انالائز کیا ہے کہ مودی صاحب کی حکومت جو ہے وہ کیوں پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں بنانا چاہتی بقول آپ؟ ہندوستان میں کوئی بھی پرومیننٹ پارٹی یا کوئی بھی پرومیننٹ پولیٹیکل لیڈر اس نے اس قسم کی کریج، اس قسم کی ریزالو نہیں دکھائی کہ ہم اس چیز پہ یقین کرتے ہیں کہ پاکستان ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے، ایک نیبر ہے جس کے ساتھ ہمیں ہمارے اپنے فائدے کے لیے، خطے کے فائدے کے لیے اچھے تعلقات ہونے چاہیے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان میں بہت سارے سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کرٹیسائز کرنا، یہ کنڈیم کرنا شاید یہ ووٹ گیٹر ہے۔ امور خارجہ پر وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی سے آصف فاروقی نے بات کی، اور اب کچھ دیگر اہم عالمی موضوعات پر بھی ایک نظر۔ ملیشیا میں حکام نے تھائی لینڈ کی سرحد کے نزدیک روہنجیا پناہ گزینوں کی قبروں کی کھدائی شروع کر دی ہے۔ حکام کے خیال میں ان لوگوں کو انسانوں کے اسمگلروں نے تاوان کے لیے قید کیا ہوا تھا، اور مر جانے والوں کو 139 اجتماعی قبروں میں دفن کر دیا گیا تھا۔ انڈیا میں گرمی کی شدید لہر جاری ہے، اور اس کا شکار ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 800 تک پہنچ گئی ہے۔ بعض مقامات پر درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ کے لگ بھگ پہنچ گیا ہے۔ زیادہ تر لوگ جنوبی ریاستوں آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں گرمی سے ہلاک ہوئے ہیں۔ بحر الکاہل میں واقع جزائر گالاپاگوس میں 33 برس کے وقفے کے بعد ایک آتش فشاں ایک بار پھر پھٹ پڑا ہے، جس سے وہاں کے ماحول کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ چارلس ڈارون نے انہی الگ تھلگ جزائر کے ماحول اور جنگلی حیات کے بغور مطالعے کے بعد اپنا نظریہ ارتقاء پیش کیا تھا۔ عراق میں وزیر اعظم حیدر العبادی کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ملک کے سب سے بڑے صوبے الانبار کے مغربی علاقوں میں ایک بڑا آپریشن شروع کیا ہے۔ رمادی کا شہر اسی صوبے میں ہے جس پر گزشتہ ہفتے دولت اسلامیہ نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس صوبے کی اکثریت سنی آبادی پر مشتمل ہے، لیکن حکومت نے شیعہ ملیشیاؤں کو دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ کے لیے الانبار روانہ کیا ہے، جس سے فرقہ وارانہ کشیدگی بڑھ جانے کا خطرہ بھی ہے۔ جان سمسن کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں کاشف قمر۔ صوبہ الانبار ایک وسیع صحرا ہے جو دولت اسلامیہ کے لیے خصوصاً سازگار علاقہ ہے۔ امریکی فوج نے یہاں اپنے قیام کے دوران شدید لڑائی لڑی اور اڈے بھی بنائے تھے۔ انہی دنوں کی مانند آج بھی دشمن کا سب سے مؤثر ہتھیار سڑکوں پر بموں کی تنصیب ہے۔ جب بی بی سی کی ٹیم گارما کے قصبے پہنچی تو سرکاری دستوں نے دولت اسلامیہ کی شدت پسندوں کو یہاں زیادہ تر جگہوں سے نکال دیا تھا۔ ان شدت پسندوں کا مقابلہ کرنے والے دستے اس عوامی فوج کا حصہ ہیں جو زیادہ تر شیعہ جنگیوں پر مشتمل ہے۔
बज़ाहिर सिर्फ यही शिया जंगजू दौलत इस्लामिया की शिद्दत पसंदों का मुकाबला कर पा रहे हैं, लेकिन ख़तरा यह है कि कहीं उनकी वजह से फ़िरक़ा वाराना जंग न छिड़ जाए, क्योंकि अलंबार सूबे की अक्सरियत सुन्नी मुसलमानों की है। लेकिन यहाँ से दौलत इस्लामिया को बेदखल करना इराक़ी हुकूमत के लिए मौत हयात का मामला भी है। हुकूमत के ख्याल में वो ये काम न सिर्फ कर सकती है बल्कि साल रवां के इख्तिताम से पहले कर सकती है। बज़ाहिर मगरबी सिफारतकार इस सरकारी दावे पर यकीन तो करते हैं, लेकिन हकीकतन ये काम है बहुत बड़ा। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में आगे चलकर देखिएगा इस बच्ची की कहानी जिसके हौसले की वजह से आज इसके गांव में स्कूल है, और एक ऐसा फाइट क्लब जो बच्चों और नौजवानों को सड़कों पर जिंदगी जाया करने से महफूज रख रहा है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूँ आलिया नाज़की। जनूबी पंजाब में चोलिस्तान के करीब 3 अजला के बच्चे जब गर्मियों की छुट्टियों से वापस आएंगे तो इम्कान है कि उन्हें ज़िंदगी में पहली दफ़ा बाकायदा स्कूल में बैठने का मौका मिलेगा। इलाके में एक साल में दर्जनों नए सरकारी स्कूलों की तामीर एक मकामी बच्ची की जुर्रत का नतीजा है। देखिए मिसबा शाहीन की कहानी, जिन्हें अब सरकारी अफसरान मलालाए चोलिस्तान कहते हैं। पेश कर रहे हैं ज़हीरुद्दीन बाबर। 1 2 मिसबा शाहीन और उनके गांव के सब बच्चों के लिए ऐसा पुख्ता स्कूल एक ख्वाब हुआ करता था। वो देखते रहते थे कि सरकारी अफसर आते हैं, मुआयने करके चले जाते हैं, लेकिन स्कूल कभी नहीं देते। बिलाखिर एक दिन मिसबा शाहीन ने ज़िले के सबसे बड़े अफसर को स्कूल में ही खड़ा कर लिया। मिनिस्टर साहब विजिट पे आए थे तो सर वापस दरवाजे के बाहर चले गए तो मैं खड़ी हो गई कि मैंने कहा कि सर को ये ना सवाल कहूँ। तो सर मैंने कहा कि एक्सक्यूज़ मी सर। तो सर जल्दी से वापस आए और सर ने मेरे सर पे हाथ रख के कहा जी बेटा। तो मैंने कहा कि सर जी ये क्या चोलिस्तानी बच्चे दरख्तों के नीचे बैठ रहे हैं, इन्हें कोई इमारत नहीं मिलेगी। ज़िले राब्ता अफसर इमरान सिकंदर ने मिसबा का गिला अपने से ऊपर के अफसरों तक पहुंचाया। नतीजा ये निकला कि बहावलपुर, बहावल नगर और रहीम यार खान के 3 अजला में फैले हुए सहराई चोलिस्तान के साथ साथ 75 देहात की बच्चियों को घरों के करीब बाकायदा स्कूल मिल रहे हैं। खाली इमारत नहीं बनी। पहले जो स्कूल चल रहे थे ये कम्युनिटी नॉन फॉर्मल स्कूल थे, ना ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट इनको स्कूल गिनता था, ना ही किसी भी स्टैटिस्टिक्स में इन बच्चों को हम इनरोल्ड गिना करते थे। इन तमाम स्कूलों को पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने टेक ओवर कर लिया। उससे इनका जो क्वालिटी का एस्पेक्ट है, जो मॉनिटरिंग का एस्पेक्ट है, वो भी आना शुरू हो गया और ये फॉर्मल स्कूल के तौर पर डिक्लेयर हो गया। यानी कि ये बच्चे अब कहीं गिने जा रहे हैं, इनके बारे में कहीं सोचा और प्लानिंग की जा रही है। इससे पहले वालिदैन छोटे बच्चों खुसूसन बच्चियों को दूर दूर बने हुए सरकारी स्कूलों में भेजने से कतराते थे। गांव में ही कोई कच्चा कमरा या दरख्त पढ़ाई के लिए वक्फ कर दिया जाता। उस्तानी आए ना आए, बच्चे आए ना आए, कोई निज़ाम न था। जब से नए स्कूलों की इमारतें बनना शुरू हुई हैं, दरख्तों के नीचे स्कूलों में बच्चों के दाखिले की शरह 20% बढ़ गई है। एक बच्ची की जुर्रत ने इलाके में नई शुरुआत तो करा दी हैं, लेकिन तालीम का दायरा बढ़ाने के लिए ज़रूरियात आज भी कहीं ज़्यादा हैं। स्कूल बने तो लड़कियों के लिए, लेकिन लड़कों के लिए भी कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि उनके लिए करीब कोई स्कूल नहीं। जितने कमरे मिले हैं उन्हीं में कई जमातों के तलबा सिमट कर बारी बारी सबक ले लेते हैं। अपने गांव में अपना स्कूल मिलने पर जितने बच्चे स्कूल आने लगे हैं, लगता यही है कि 2-2 कमरों वाले 75 नए स्कूल आटे में नमक के बराबर रह जाएंगे, क्योंकि हुकाम के मुताबिक कम से कम 15,000 चोलिस्तानी बच्चे अब भी स्कूल नहीं आते। ज़हीरुद्दीन बाबर, BBC न्यूज़, चोलिस्तान। आइए अब चोलिस्तान से लाहौर चलते हैं, जहां मुल्क के दूसरे इलाकों की तरह गुर्बत की वजह से सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले बच्चों की बढ़ती हुई शरह से समाजी मसाइल और जराइम बढ़ रहे हैं। लेकिन मुल्क के सबसे पहले फ़ाइट क्लब ने न सिर्फ पाकिस्तान में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटिंग का नया खेल मुतारुफ कराया है, बल्कि वो ऐसे नौजवानों को मुतवज्जे कर रहे हैं जो गुर्बत की वजह से सड़कों पर अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर देते हैं। देखिए लाहौर से सबा एतजाज़ की रिपोर्ट। तंग से कमरे में ये छोटा सा जिम, जहां जोशीले नौजवान ब्रूस ली और मोहम्मद अली बनने के ख्वाब देखते हैं। 12 साला अबू बकर की वालिदा लोगों के घरों में काम करती हैं, लेकिन अबू बकर बेशतर गुर्बत का शिकार नौजवानों की तरह सड़कों की नज़र नहीं हुए, बल्कि इस जिम में अपना सारा दिन गुजारते हैं। तरबियत के साथ साथ तालीम भी चलती है।
اور اکثر ممبرز ان کو ہوم ورک کراتے نظر آتے ہیں۔ فائٹ کلب کے منتظمین اسکالرشپ کے ذریعے مستحق نوجوانوں کو بھرتی کر رہے ہیں تاکہ وہ غربت اور اس سے پیداوار مسائل سے بچ سکیں۔ سگریٹ پینا، لڑکیوں کو چھیڑنا، ون ویلنگ کرنا، اس طرح کے کام سارے جو ہیں وہ تب ہی ہوتے ہیں جب فارغ ٹائم ہو ان کے پاس۔ ہم ان کو فراغت سے بچاتے ہیں، ہم ان کو بری چیزوں سے بچاتے ہیں۔ اگر وہ اچھا فائٹر بننا چاہتے ہیں وہ سگریٹ بھی نہیں پیئیں گے، وہ اپنے کھانے کا بھی خیال رکھیں گے، وہ تمیز بھی ان کو سیکھنی پڑتی ہے ادھر، اور ایک بہتر ہی انسان بن کے ادھر سے وہ واپس قدم لیتے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق 1.5 لاکھ کے قریب نوجوان اور بچے سڑکوں پر اپنا مستقبل ضائع کر رہے ہیں، جن میں سے بیشتر منشیات اور جرائم پیشہ گینگز کے ہتھے بھی چڑھ جاتے ہیں۔ غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے غصے اور مایوسی کے جذبات کو نکالنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے، اور شاید لاہور کا فائٹ کلب کچھ نوجوانوں کے لیے یہ ذریعہ مہیا کر رہا ہے۔ اویس راجہ ان نوجوانوں میں سے ہیں جن کو MMA کے سپورٹ سے بہتر مستقبل کی امید ملی۔ دن بھر ایک مقامی ریسٹورانٹ میں کام کرتے ہیں، لیکن فائٹ کلب کی دنیا میں وہ چیمپئن ہیں۔ بیشتر مقامی ٹورنامنٹس جیتنے کے بعد اب بین الاقوامی سطح پر اپنی پہچان بنانے کے لیے ٹریننگ کر رہے ہیں۔ اب اس کلب میں آیا تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں جو ہے گلوز خرید سکوں۔ گلوز بہت مہنگے تھے، 2200 کے، اتنے میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ واحد یہ جگہ ہے کہ جہاں ہر ایک آدمی آتا ہے، میں نے مسٹر جس کا بھی بیٹا ہے، جس کلاس میں ہم نے پانی پینا اسی کلاس میں وہ لوگ بھی۔ کرکٹ کی شیدائی قوم ابھی پوری طرح فائٹ کلب سے متعارف نہیں ہوئی، لیکن جم میں نوجوانوں کی بڑھتی تعداد دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کو شاید وہ واحد میدان مل گیا ہے جہاں امیر اور غریب کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ رنگ میں لڑنے کے ساتھ ساتھ یہاں اویس جیسے ضرورت مند نوجوان ایک روشن مستقبل کے لیے لڑنا سیکھ رہے ہیں۔ صبا اعتزاز، BBC نیوز، لاہور۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @alianazki۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے۔ آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com دیکھتے رہیے۔ عالیہ ناز کی کو اب اجازت دیجیے۔